کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کے لیے ہر لمحے دعا کرتا ہے، ہر اس لمحے میں دعا مانگتا ہے جو قبولیت کے لیے افضل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اب چاہیے تو ابھی نہ ملی تو تکلیف کے مارے اس چیز کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ بعد میں ہمیں اسی چیز سے نوازے گا تو پہلے جیسے جذبات نہیں رہیں گے۔ مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر کے بعد وہ دوبارہ صبر یا اذیت کی کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا، اور انسان کی فطرت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی آزما لیا جائے وہ اپنی من پسند چیز کے لیے دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تو ضرور رکھتا ہے۔ اور کسی چیز کی چاہت اللہ دل میں تبھی مٹاتا ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہمارا حصہ نہیں ہوتی، ورنہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں اس چیز کی طلب میں مبتلا ضرور رکھتا ہے جس پر اس نے کن فرمانا ہو۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کرے، نوازنے والی ذات ضرور نوازے گی۔ یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے خلاف ہے اور کون تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہو جاتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندے، اے میرے بندے، میری طلب میں آ، کیونکہ میں ملا تو تجھے سب ملا، اگر میں ہی نہ ملا تو پوری دنیا بھی کما لے، میری عزت کی قسم پھر بھی تو ناکام ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب کے سپرد کرنے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جولیوں میں بھر دی جاتی ہیں، اور جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے پھر رب ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔